بانی پی ٹی آئی کی 9 مئی کی 8 مقدمات میں ضمانت مسترد ہونے کا تحریری فیصلہ جاری۔ جسٹس شہباز علی رضوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے 7 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا۔ تحریری فیصلے کے مطابق تمام مقدمات ضابطۂ فوجداری کے سیکشن 497 کے زمرے میں آتے ہیں۔ ٹرائل کورٹ نے پولیگرافک، فوٹوگرامیٹک اور وائس میچنگ ٹیسٹ کرانے کی اجازت دی۔ بظاہر بانی پی ٹی آئی نے تفتیشی عمل میں تعاون نہ کیا۔ عدالت کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ تمام کیسز میں مزید تفتیش کی ضرورت ہے۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کا جنوبی اضلاع میں سڑکوں کی صورتحال، نیشنل ہائی وے کی خستہ حالی پر برہمی کا اظہار۔ این ایچ اے کو 90 دن کے اندر انڈس ہائی وے مکمل کرنے کا حکم۔ چیف جسٹس نے ریمارکس کیے، ہائی وے پر کبھی کام مکمل نہیں ہوتا، ہر وقت جاری رہتا ہے، یہ اب نہیں چلے گا۔ فنڈز کا صحیح استعمال نہیں کیا جا رہا، جنوبی اضلاع کو نظر انداز کیا گیا۔ ہمیں مجبور نہ کریں کہ باقی منصوبے بند کر کے کہیں کہ صرف انڈس ہائی وے پر توجہ دیں۔ ڈی جی ریسکیو خیبر پختونخوا شاہ فہد سانحہ سوات سے متعلق بنائی گئی انکوائری کمیٹی کے سامنے پیش۔ انکوائری کمیٹی نے سوال کیا، جس وقت واقعہ ہوا آپ کہاں تھے؟ ڈی جی ریسکیو شاہ فہد نے جواب دیا، واقعے کے وقت پشاور میں تھا۔ 27 جون کو سوات میں مختلف مقامات پر سیلاب میں پھنسے افراد کو بچانے کے لیے آپریشنز کیے، درجنوں افراد کو بچا لیا گیا۔ 9:45 پر کال موصول ہوئی، ایمبولینس موقع پر پہنچی، تاہم ایمرجنسی کی نوعیت الگ تھی۔ واقعے کی جگہ پر غوطہ خور، کشتی اور دیگر سامان بھیجا۔ اسپیکر اور چیئرمین سینیٹ کی تنخواہوں میں اضافے کے معاملے پر خواجہ آصف کی تنقید۔ اسپیکر قومی اسمبلی ناراض ہو گئے، ایاز صادق کا وزیر اعظم شہباز شریف کو خط، کابینہ کے حتمی فیصلے تک اضافی تنخواہ لینے سے انکار کر دیا۔ موقف اختیار کیا، بے شک میری تنخواہ مت بڑھائیں، میرا اس معاملے سے لینا دینا نہیں۔ سردار ایاز صادق نے تنخواہ کا معاملہ وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ پر چھوڑ دیا۔ حکومت نے بجٹ سے پہلے چیئرمین سینیٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی کی تنخواہوں میں کئی 100% اضافہ کیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کیش لیس اور ڈیجیٹل معیشت پر اجلاس۔ معیشت میں شفافیت لانے کے لیے ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز سسٹم ناگزیر قرار۔ ڈیجیٹل ادائیگیوں کے لیے موبائل فون اپلیکیشنز استعمال کرنے والوں کی تعداد 95 ملین سے 120 ملین تک لے جانے کا ہدف۔ مجموعی ڈیجیٹل ادائیگیوں کو 7.5 ارب روپے سے 12 ارب روپے تک بڑھایا جائے گا۔ وزیر اعظم کی تمام اہداف کو دگنا کرنے کی ہدایت، کہا ڈیجیٹل سسٹم کے استعمال کے بارے میں آگاہی بڑھانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ وزیر اعظم کا انسداد پولیو کی بھرپور کوششیں مزید تیز کرنے پر زور۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت انسداد پولیو کی ٹاسک فورس کا اجلاس کو انسداد پولیو کے حوالے سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، پاکستان سے پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ مشکلات اور چیلنجز کے باوجود حکومت انسداد پولیو کے ہدف کو جلد حاصل کر لے گی۔ صوبائی حکومتوں سمیت تمام اسٹیک ہولڈرز کو مزید تیزی سے کام کرنا ہوگا۔ پاکستان نے اسرائیل ایران جنگ میں مثبت کردار ادا کیا۔ ایران نے اسرائیل سیز فائر کے پیچھے بھی وردی ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان سیز فائر میں وزیر اعظم کا اہم کردار ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی علماء کرام سے گفتگو، کہتے ہیں نہیں چاہتے تھے کہ بھارت کے ساتھ جنگ میں کسی سویلین کو نقصان ہو۔ بھارت کی جانب سے جو میزائل فائر کیے گئے کوئی بھی ہدف پر نہیں پہنچا۔ دہشت گردوں کی سرکوبی کے لیے مقامی آبادی کا کردار اہم ہے۔ علماء کرام دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے حکومت کی مدد کریں۔ سندھ میں 93,118 اساتذہ کو بھرتی کیا گیا۔ تمام اساتذہ 100% شفافیت پر بھرتی کیے گئے۔ حکومت سندھ نے 93,000 خاندانوں کو نوکریاں دی۔ ہم ہر شعبے میں ترجیحی بنیادوں پر کام کر رہے ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی پریس کانفرنس، جماعت اسلامی کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے بولے، الزام وہ لگائے جس نے خود کچھ ڈیلیور کیا ہو۔ جماعت اسلامی والے صرف الزام تراشی کرتے ہیں۔ انہوں نے تنقید اور مظاہروں کے سوا کوئی کام نہیں کیا، ہمیشہ فتنے والی سیاست کی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عزم بخاری کا جھنگ کا دورہ، محرم الحرام کے انتظامات اور امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر آفس میں اجلاس کی صدارت بھی کی۔ جلوسوں کے راستوں پر روشنی، پانی کے چھڑکاؤ اور CCTV کیمروں کی تنصیب کے عمل کا بھی جائزہ لیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عزم بخاری نے کہا کہ محرم کے دوران SOPs پر ہر صورت عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ جلوسوں کے مقررہ روٹس میں کسی قسم کی تبدیلی قابل قبول نہیں ہوگی۔
محکمہ جنگلات پنجاب کی خانپور میں بااثر ٹمبر مافیا کے خلاف کارروائی، مرکزی سرغنہ کو گرفتار کر لیا۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ملزم سے غیر قانونی لکڑی سے بھری گاڑی قبضے میں لے لی، ملزمان کو گرفتار کر کے تھانہ شادانی میں مقدمہ درج کیا۔ کسی بھی دباؤ میں آئے بغیر محکمہ جنگلات کے تحفظ کے لیے پوری طرح پرعزم ہے، قدرتی وسائل کی حفاظت پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا، جنگلات کا ہر قیمت پر تحفظ کیا جائے گا اور قانون کا نفاذ یقینی بنایا جائے گا۔ صوبائی وزیر سندھ علی حسن زرداری کا ڈسٹرکٹ جیل ملیر کا دورہ، جیل حکام اور قیدیوں سے ملاقات کی۔ قیدیوں نے جیل میں فراہم کھانے، طبی سہولیات اور پولیس رویے کے بارے میں کسی بھی قسم کی شکایت نہیں کی۔ جیل میں موجود قیدیوں نے انتظامات کو اطمینان بخش قرار دیا۔ علی حسن زرداری نے کہا کہ سندھ حکومت صوبے کی جیلوں کو اصلاح گھر بنانے کے لیے پرعزم ہے، جیلوں میں کسی قسم کی کوتاہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ موٹر سائیکل پر سوار مرد ہو یا خاتون دونوں کے لیے ہیلمٹ پہننا لازمی ہوگا۔ اسلام آباد ٹریفک پولیس نے موٹر سائیکل پر سوار دونوں افراد کے لیے ہیلمٹ لازمی قرار دینے کا فیصلہ کر لیا۔ چیف ٹریفک آفیسر اسلام آباد کا کہنا ہے کہ ہیلمٹ پہننے کے فیصلے کا اطلاق 2 ہفتے آگاہی مہم کے بعد ہوگا۔ پہلے شہریوں کو ڈبل ہیلمٹ کی اہمیت سے آگاہ کیا جائے گا، 2 ہفتوں بعد ڈبل ہیلمٹ نہ پہننے والے موٹر سائیکل سواروں پر جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ شہر قائد میں مونسون کے دوسرے اسپیل کی انٹری، کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش متوقع، ڈپٹی ڈائریکٹر انجم نذیر کہتے ہیں کراچی میں بوندا باندی کا سلسلہ کل تک جاری رہے گا۔ آج اور کل دن بھر وقفے سے ہلکی بارش ہوگی۔ شہر میں سمندری ہوائیں اس وقت بحال ہیں۔ 20 جولائی کے بعد سے شہر میں ایک اور مونسون اسپیل انٹری دے گا۔